بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو 2 دن پہلے ایک جہاز کی خبر دی تھی، 2-3 دن پہلے وہ جہاز امریکہ سے واپسی پہ دوبارہ لنڈن میں رکا۔ یہ آپ کو سٹے کی جو جگہ نظر آ رہی ہے، یہ جہاز دوبارہ لنڈن میں رکا، اور ری فیولنگ کے لیے نارملی جہاز رکتے ہیں، لیکن میں اس بار یہ کنفرم نہیں کروا سکا ابھی تک کہ کتنی دیر رکا، لیکن یہ باتیں زبان زد عام ہیں کہ اہم ترین لوگوں کی نواز شریف سے 3-4 دن میں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ جاتے ہوئے ملاقات ہونا تو سمجھ آتا ہے، واپسی میں بھی اگر ملاقات ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ امریکہ کو میسج بھیجا گیا ہے اور وہاں سے میسج لا کے دیا گیا ہے، بظاہر ایسے نظر آتا ہے۔ نواز شریف کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ ہم نے یہ سارا ٹوکرا، جو اس بار جو پاکستان کے مشکل حالات ہیں، جو سب کچھ ہم نے اپنے سر پہ رکھا ہے، اس کے بدلے مجھے کیا مل رہا ہے۔ نواز شریف پاکستان واپس آ کے اپنے سارے کیسز ختم کروانا چاہتے ہیں، اور یہ انہیں گارنٹی دے دی گئی تھی۔ بائی دا وے، یہ جو پاکستانی قوم کے ساتھ مسلسل دھوکہ ہو رہا ہے، کچھ لوگ بدماشی پہ اترے ہوئے ہیں کہ ہم مارشل لا بھی لگائیں گے، اس ملک کا سودا بھی کریں گے، لیکن آپ نے بولنا نہیں ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہمیں اس سے باہر رکھو۔ ناظرین، ان لوگوں نے پوری گارنٹیاں دے دی ہیں نواز شریف کو کہ آپ کے کیسز ختم ہوں گے، مریم کے ختم ہوں گے، نیلی ختم ہوگی، سب کچھ ختم ہوگا، لیکن ابھی جو عمران خان کی موومنٹ چل پڑی ہے، نواز شریف غصے میں ہے کہ مجھ سے تو وعدے اور تھے، اب ہمیں مشکل میں پھنسا دیا ہے، ہم کیسے یہ مشکل فیصلے کریں، عوام گالیاں دے گی۔ حکمرانی کرنا آسان کام نہیں ہے، اب تک ہی کر سکتے ہیں جب تک آپ عوام کو بیوقوف بنا کے رکھیں، ورنہ ہر گلی چوک چوراہے میں اگر آپ کو گالیاں پڑ رہی ہوں کہ بڑا مشکل کام ہے، ایون چور ڈاکو کے لیے بھی۔ نواز شریف کو اب بھی یہی کہا جا رہا ہے، جو اطلاعات ہیں، کہ آپ ابھی واپس نہ آئیں، نہ آپ کو آنا چاہیے۔ آپ اگر ابھی آئے تو عمران خان جس طرح ابھی لوگوں کو نکال رہا ہے، یہ غصہ اور بڑھے گا اور پھر بڑا مشکل ہو جائے گا حکومت چلانا، آلریڈی ناممکن ہے ہمارے لیے چلانا یہ۔ تو نواز شریف اب یہ کہہ رہا ہے آگے سے کہ مجھے کیا فائدہ حاصل ہوا یہ سب کچھ کرنے کا، یہ سارا گند اٹھا کے اپنے سر پہ رکھنے کا، الزام لینے کا، یعنی میں اسٹیبلشمنٹ کی گود سے شروع ہوا، یعنی اب میں آپ کو سوچ بتا رہا ہوں، تو دوبارہ میں نے بڑی مشکل سے یہ بنایا کہ میں ووٹ کو عزت دلاؤں گا، آپ نے دوبارہ مجھے پہلے سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بٹھا دیا ہے۔ تو نواز شریف کی سوچ یہ ہے، اور وہ یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سب کو۔ اس ٹائم جو نواز شریف کی حکومت ہے وہ انہی کی مرہون منت ہے، جو 75 سال سے اس ملک میں حکومتیں بناتے گراتے آئے ہیں، اور بیسیکلی وہی چلاتے ہیں حکومتیں، سامنے صرف کٹپتلیاں بٹھا دی جاتی ہیں۔ پہلی بار عمران خان ایسا آزاد بندہ آیا تھا جس نے ان کی باتیں نہیں مانی تو اسے اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا۔ میں وہ بولتا ہوں جو سچ ہے۔ میری ایک بات یاد رکھو میرے پاکستانیوں، آپ چوکیدار کو اپنی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، چوکیدار آگے سے یہ دعویٰ نہیں کر دیتا کہ یہ گھر میرا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ چوکیدار حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ کس کی حفاظت کے لیے؟ گھر کے مالک کی حفاظت کے لیے۔ یہ پاکستان ہمارا گھر ہے، اس کے مالک ہم عوام ہیں، چوکیدار اس گھر کا مالک نہیں ہے، وہ ہم نے حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ سمجھ لیں اس بات کو۔ تو آپ میں سے کسی نے ڈرنا نہیں ہے، یہ آپ کو ڈرائیں گے، یہ آپ کو دھمکائیں گے، کیونکہ یہ بدماشی مچائی ہوئی ہے اس ٹائم صاحب نے کہ ہم ہر غلط کام کریں گے اور آپ کو بولنے بھی نہیں دیں گے۔ اور یہ جو ایف آئی اے پیچھے پڑا ہوا ہے، کالیں آ رہی ہیں، وہ سیاست پی کے جو ہیں عدیل حبیب آتی ہیں، ان کے حوالے سے بھی کچھ آ رہی ہیں، تحریک انصاف کے جو ایم پی اے ہیں سندھ کے، ان کو آ رہی ہیں، اور پتہ نہیں بس کال پہ کال یہ ایف آئی اے کر رہا ہے، اور سب کبھی ایف آئی اے کا نام یوز کرتے ہیں، بزدل اتنے ہیں، کبھی ایف آئی اے کا نام یوز کریں گے، کبھی انٹیریئر منسٹری کا نام یوز کریں گے، ہیں وہی جو یہ سارے کام کرتے ہیں۔ میں اپنے ملک کے لیے غصے میں ہوں، اور یہ غصہ تب بھی ٹھنڈا ہوگا جب یہ انسان کے بچے بنیں گے۔ اس ٹائم یہ انسان کے بچے نہیں ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپڈیٹ کر دوں پھر آگے بات کرتا ہوں۔ کراچی میں دھماکہ ہوا ہے ناظرین، یہ عمران خان کو پیغام دیا گیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بے نظیر کو جب جان سے مارنا تھا، اس سے پہلے اچانک کچھ حملے ہوئے تھے، کچھ دھماکے ہوئے تھے، کچھ اور لوگ بھی اس طرح شہید ہوئے تھے، پھر بے نظیر کا دھماکہ ہوا تھا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یار یہ کیا اچانک ملک میں امن تھا اور اچانک دھماکہ ہو گیا۔ یہ دھماکہ ڈائریکٹ عمران خان کو پیغام ہے کہ تم نکلے باہر تو یہ دھماکہ ہوگا، اور یہ تیاری بھی ہے اس کام کی کہ انہی جلسوں میں سے یہ لانگ مارچ کے دوران کسی ٹائم عمران خان پہ بھی حملہ کر دیا جائے گا، یہ اس بات کو سمجھ لیں۔ اب اہم ترین شخصیت کی امریکہ جاتے اور آتے، لنڈن میں ان کا سٹے 2 گھنٹے کا تھا، 2.5 کا تھا، 5 کا تھا، اس کو فی الحال سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بیان سامنے آتا ہے رانا ثناء اللہ کا۔ 20 لاکھ تو بہت دور کی بات ہے، یہ 20,000 نہیں لا سکتا، اور اگر میں چاہوں گا تو یہ 20 بھی نہیں آئیں گے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ پالیسی تو آخر گورنمنٹ بنائے گی نا، میں نے تو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، میں کو اپنے طور پہ تو کوئی سختی یا نرمی نہیں کر سکتا۔ جو کیبنٹ فیصلہ کرے گی، جو تمام اتحادی گورنمنٹ فیصلہ کرے گی، اس کو انشاءاللہ تعالی امپلیمنٹ کروائیں گے، اور اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو روکنا ہے تو یہ 20 آدمی بھی نہیں لے کے آئے گا۔
یہ جو رانا ثناء اللہ دھمکی دے رہا ہے یہ اپنے بلبوتے پہ دھمکی نہیں دے رہا. اطلاعات یہی ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کو بیچا ہے وہ ڈٹ گئے ہیں اور وہ اس ملک کو سری لنکا بنانا چاہتے ہیں. مجھے پہلے دن سے یہ خدشہ تھا اور جو اب یقین میں بدلتا جا رہا ہے. اصل ٹاسک پاکستان کو سری لنکا بنانے کا ہے, بینک کرپٹ کرنے کا ہے, دیوالیہ کرنے کا ہے, جگہ جگہ آگ لگانے کا ہے, انارکی پھیلانے کا ہے, تاکہ اس ملک میں جو فرنٹ مین رکھنے پڑتے ہیں ان کی ضرورت نہ پڑے اور باقاعدہ مارشل لا لگ جائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اصل پلان یہ ہے ان کا. یہ چاہتے ہیں انارکی ہو, یہ چاہتے ہیں خون خرابہ ہو, اس قدر سچویشن خراب ہو جائے, حالات خراب ہو جائیں کہ مارشل لا لگ جائے اور عوام اس کو قبول کر لے کہ اب تو بہت حالات خراب ہو گئے, ملک کو کنٹرول کرنا ہے. اور پھر اس مارشل لا کو امریکہ بھی انڈورس کر دے گا, کیونکہ امریکہ کو کچھ ایسے کام آگے کرنے ہیں جس کے لیے جمہوریت اسے نہیں چاہیے پاکستان میں. جب بھی امریکہ نے کچھ بڑا کرنا ہوتا ہے, بھٹو کو جب مروایا گیا اس کے بعد سوویت یونین جو سارا معاملہ چلا, ہم نے جنگ میں شرکت کی امریکہ کے ساتھ مل کے, دوبارہ جب مارشل لا لگا 2001 میں کیا ہوا آپ سب نے دیکھا. امریکہ کو ہماری ضرورت تھی, سب کچھ ان موشن تھا اور پھر وہی سب کچھ ہوا. اب امریکہ کو ہماری پھر سے ضرورت پڑ گئی ہے چین کو کنٹین کرنے کی پالیسی میں, اور امریکہ کو کبھی پاکستان میں جمہوریت نہیں چاہیے ہوتی جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس پلان پہ آپ لوگوں نے نظر رکھنی ہے, آپ نے پیرا دینا ہے. میرے پاکستانیوں وقت آ گیا ہے کہ ہمیں بھی شاید, میں یہ کہہ نہیں رہا کہ یہ ہوگا, شاید ہمیں بھی ٹینکوں کے آگے لیٹنا پڑے گا. اور عمران خان نام نہیں لے رہے اب کسی کا, کسی ادارے کے بارے میں ہنٹ بھی نہیں کر رہے. شاید بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں, شاید شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک کے ذریعے کچھ بات چیت چل رہی ہے. عمران خان ڈائریکٹ کسی سے کوئی بات چیت نہیں کر رہے, تو اس لیے انہوں نے شاید ٹون ڈاؤن کیا ہے اپنے آپ کو. پچھلے 2 جلسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے اشارتاً بھی بات نہیں کی. واحد انہوں نے جو بات کی ہے اور جو بات سچی ثابت ہوئی ہے, اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی, پہلی پریس کانفرنس شہباز سرکار کے آنے کے بعد, امپورٹڈ حکومت آنے کے بعد, اب کنفرم ہو گیا کہ انہوں نے کیوں کی تھی. آج عمران خان نے اشارتاً بات کی ہے کہ میں نے انہیں کہا تھا جو روک سکتے تھے کہ اگر یہ کامیاب ہوگی سازش تو معیشت خراب ہو جائے گی, بحران آ جائے گا. پھر میں نے شوکت ترین کو کہا کہ تم بھی جا کے بتاؤ. شوکت ترین جو وزیر خزانہ, انہوں نے بھی جا کے بریفنگ دی کہ معیشت سٹیبل نہیں رہے گی, خراب ہو جائے گی اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے سازش یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے ظاہر بات نہیں سنی اور جو ظاہر ٹاسک تھا وہ پورا کیا گیا, نو کانفیڈنس جو ہے اسے کروایا گیا. تو پھر پریس کانفرنس ہوتی ہے شہباز کی آنے کے بعد حکومت, اور بتایا جاتا ہے کہ دیکھا نئی حکومت آئی تو ڈالر بھی ٹھیک ہو گیا, اسٹاک مارکیٹ بھی ٹھیک ہو گیا. یہ عمران خان کو پیغام تھا کہ تم جو کہتے تھے کہ معیشت خراب ہو جائے گی, دیکھ لو معیشت بہتر ہو گئی ہے. اب سمجھ آئیے مجھے کہ کون اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتا ہے. یعنی یقین مانے کہ 50% لوگوں کو اگر شک تھا نا کہ پہلے شب خون مارا گیا ہے, اس پریس کانفرنس کے بعد 100% لوگوں کو یقین ہو گیا کہ شب خون مارا گیا اور پیچھے کون کون ہے. اگر یہ پریس کانفرنس نہ ہوتی تو بھرم رہ جاتا. یہ کی اس لیے گئی تھی کہ ایروگنس زیادہ ہو گئی تھی کہ تم تو کہہ رہے تھے معیشت خراب ہو جائے گی, یہ تو دیکھو اس کے آتے ہی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ تھی اصل کہانی. اب آتے ہیں واپس. ناظرین, عمران خان کو جان کا خطرہ ہے اور اسی لیے عمران خان نے یہ بیان جاری کیا ہے, جیل جانے کو تیار ہوں, جان کی بھی پرواہ نہیں. یہ آج جلسے میں انہوں نے کہا ہے, لیکن فیصلہ واضح ہے. ان چوروں, ڈاکوؤں اور غلاموں کو نہیں مانوں گا. جب اسلام آباد کی کال دوں تو سرکاری افسران, پولیس اور فوجی اپنی فیملیز کو بھیجیں, کیونکہ یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے. عمران خان یہ کہتے ہیں کہ مجھے مار بھی دیا جائے, آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے پھر. اور میں بتا رہا ہوں رانا ثناء اللہ کو یہاں پہ, اگر تمہارے اندر کوئی ایک بھی لقمہ حلال زندگی میں کبھی گیا ہے, روک کے دکھانا. اسلام آباد مارچ میرا تمہیں چیلنج ہے, روک کے دکھانا آپ. اور میں رانا ثناء اللہ کو ایک مشورہ بھی دیتا ہوں, ایک چیلنج بھی ہے, ایک مشورہ بھی ہے. جو سری لنکا میں لوگوں نے کیا ہے نا, کہ جو لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں ان کے پاسپورٹ چیک کر رہے ہیں کہ یہ سیاستدان تو نہیں ہے, تم نے کوئی ضرورت سے زیادہ ہوشیاری دکھائی نا, تو یہ نہ ہو کہ تمہارا بھی ملک سے بھاگنے کا جو آخری چانس ہے وہ ختم ہو جائے. وہاں سے واپس آتے ہو, میرا تمہیں مشورہ ہے کہ واپس نہ آؤ. میرا شہباز شریف کو بھی مشورہ ہے کہ واپس نہ آؤ. وہیں سے بیٹھے بیٹھے اعلان کر دو کہ ہم اب واپس نہیں آئیں گے. یہ میرا مشورہ ہے تم لوگوں کو. جس طرف تم حالات لے کے جا رہے ہو, لوگوں نے تمہارے پاسپورٹ چیک کرنے ہیں جانے سے پہلے, اور اگر تمہارے پاسپورٹ پہ تمہاری شکلیں تو ویسے پہچانی جائیں گی, نظر آ گیا تو تمہیں لوگ ملک سے باہر نہیں بھاگنے دیں گے. تم سب کو پکڑ کے لوگ خود جیلوں میں ڈالیں گے. لوگ پھر عوامی عدالتیں لگائیں گے, کیونکہ تمام ججز کو بھی تم لوگوں نے نیوٹرل کر لیا ہے. نیوٹرل تو ویسے ہی نیوٹرل, ججز بھی نیوٹرل. یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ لندن سے کوئی بھی واپس نہ آئے. آپ کی بہتری اسی میں ہے. عوام کے صبر کا امتحان آپ لوگ لے رہے ہیں. عوام آزادی کا اعلان کر چکی ہیں اور آزادی وہ لے کے رہے گی. آپ کا باپ بھی آزادی دے گا. میں دوبارہ آتا ہوں, انکریڈیبل ہلک کو دوبارہ پیغام دیتا ہوں. پاکستان سے بڑا کوئی ادارہ نہیں ہے اور ادارے سے بڑا کوئی شخص نہیں ہے.
وہ ایک استعفیٰ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 گالیوں اور لعنتوں سے تجھے بچا لیتا ہے. ایک استعفیٰ بہت بڑے بحران سے ملک کو بچا لے گا. ایک استعفیٰ. وہ تقرری جو آپ نے نومبر میں کرنی ہے، جس کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچایا گیا ہے، کیونکہ میں نہیں، سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل حمید گل کہتے تھے کہ پاکستان کا آرمی چیف بھی امریکہ لگاتا ہے، یعنی امریکہ سے اپروو ہو کے آتا ہے. اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ کون سا والا بندہ ہے جو امریکہ سے اپرووڈ نہیں ہے، لیکن جو آئے گا وہ ہمیں اب کنفرم ہوگا کہ وہ امریکہ سے اپرووڈ ہے. کیا اس کی کریڈیبلٹی ہوگی، مجھے آپ یہ بتا دیں. کیا قوم ایسے بندے کے پیچھے کھڑی ہوگی؟ کیا برا وقت پاکستان پہ آ گیا تو کیا قوم کھڑی ہوگی؟ صاحب آپ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. اب بھی وقت ہے یو ٹرن لے لیں، ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیں، ڈیلیٹ کا. لوگوں کو ڈرائیں مت، 22 کروڑ لوگوں کو اپنا دشمن مت بنائیں. علاقائی تنظیموں سے آپ نبٹتے رہے، کبھی انہیں غدار قرار دے دیا، کبھی گلے لگا لیا، پھر غدار کہہ دیا. لیکن آپ 20 کروڑ لوگوں کو آپ غدار نہیں ڈکلیئر کر سکتے، ملک دشمن نہیں کہہ سکتے، آپ کو بھارتی ایجنڈے پہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بھارتی ایجنڈے پہ آپ ہیں، اسرائیل کے ایجنڈے پہ آپ ہیں، امریکہ کے ایجنڈے پہ آپ ہیں. یہ ثابت ہو رہا ہے. یو ٹرن لے لیں اور پاکستان کے ایجنڈے پہ خود کو واپس لے آئیں، ورنہ عوام آپ کو زبردستی لے کر آئے گی واپس. اور اگر عوام کو لانا پڑ گیا تو وہ کچھ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. باقی آپ کی مرضی، حالات آپ جانتے ہیں کس طرف جا رہے ہیں. آخری بات کہ عمران خان کو چھونے کی بھی کوشش نہ کرنا، ورنہ عوام کس کس کو چھوئے گی یہ کوئی بھی نہیں جانتا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.